امریکی صدارتی الیکشن، آپ کو یہ بتائیں کہ نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں، جبکہ اس وقت تک صدر ٹرمپ نے 72 جبکہ جو بائیڈن نے 105 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ امریکہ کی بیشتر مشرقی ریاستوں میں پولنگ مکمل، جبکہ مغربی ریاستوں میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11 بجے تک مکمل ہوگی۔ امریکہ صدارتی انتخابات میں ریاستوں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل۔ ٹرمپ کہتے ہیں جو بائیڈن امریکی معیشت تباہ کر دیں گے۔ بائیڈن کا جوابی وار ٹرمپ کو بدعنوان اور نسل پرست قرار دے دیا۔ پاکستان کسان اتحاد ٹھوکر نیاز بیگ لاہور پر جاری احتجاج پر پولیس کا دھاوا، متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے انیکشن ہونے پر کسانوں کا پتھراؤ، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ، پولیس نے سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ کسان ٹیوب ویلوں کے لیے بجلی کا سابق ریٹ بحال کرنے اور فصل کی لاگت بڑھانے پر امدادی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ملک میں دوبارہ لاک ڈاؤن کی مخالفت، لیکن کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے، عوام بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس 5 نومبر کو بلا لیا۔ تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیوں سے متعلق فیصلہ متوقع ہے۔ فیس ماسک لازمی قرار، شادی ہالز، مارکیٹس اور ریسٹورینٹس کے اوقات محدود، سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ قومی رابطہ کمیٹی برائے کووڈ کے اجلاس میں بڑے فیصلے، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزرائے اعلیٰ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ قومی رابطہ کمیٹی نے NCOC کے اعلان کردہ اقدامات کی توثیق کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے لیے اضافی بجلی کی قیمت آدھی کرنے کا اعلان۔ اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ اگر صنعتیں 16 روپے یونٹ پر بجلی خرید رہی تھیں، اب وہ 8 روپے میں ملے گی۔ زیادتی جون تک کے لیے ہوگی۔ تمام صنعتوں کو آئندہ 3 سال تک 25% کم ریٹ پر اضافی بجلی ملے گی۔ اب سے کوئی پیک آور نہیں ہوگا۔ کراچی نے دنیا کے بدترین ٹرانسپورٹ نظام کا ریکارڈ بنا لیا۔ امریکی میگزین بلومبرگ کی رپورٹ میں شہر کو سیاسی یتیم تک کہہ دیا گیا۔ لکھا ملک کو نصف ریونیو کما کر دینے والے کراچی کے شہری کئی دہائیوں پرانی کھٹارا بسوں میں سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ شہری پبلک ٹرانسپورٹ میں بھیڑ بکریوں کی طرح لدے ہوتے ہیں۔ کراچی کے علاقے ملیر میں جنونی شخص نے بیوی اور بیٹے کو گولیاں مار کر خودکشی کر لی۔ 18 سالہ بیٹا موقع پر جاں بحق، بیوی شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ گستاخانہ خاکوں کے خلاف کراچی میں جماعت اسلامی کی خواتین ریلی، نیو MA جناح روڈ پر احتجاج۔ سراج الحق نے آڈیو خطاب میں کہا فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کر کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، سرکاری سطح پر فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور زمبابوے وائٹ واش سے بچ گیا، سپر اوور میں میچ جیت لیا۔ آخری ون ڈے کی آخری گیند پر ٹائی ہوا تو سپر اوور میں افتخار اور خسرو خان 4 گیندوں پر ہی آؤٹ ہو گئے۔ جیت کے لیے 3 رنز کا ہدف دیا جو بآسانی مہمان ٹیم نے پورا کر لیا۔ بابر اعظم مین آف دا سیریز قرار پائے۔